الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 24ویں تراویح کا بیان 28ویں پارے کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ اس میں سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم شامل ہے۔ سورہ مجادلہ قرآن مجید کی 58 نمبر پر آنے والی سورت ہے۔ اس میں 3 رکوع اور 22 آیات ہیں۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی چونکہ سورت کے آغاز میں اس خاتون کا ذکر آیا ہے جنہوں نے اپنے شوہر کے زہار کا قضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے بار بار اصرار کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ایسی صورت بتائیں کہ ان کی اور ان کے بچوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس اصرار کو مجادلہ سے تعبیر کیا۔ اس صورت میں زہار کا پورا قانون بیان کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو ان مختلف مسائل کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں جو اس وقت درپیش تھے۔ سورت کے پہلے رکوع کے آغاز میں زہار کے شرعی احکام بیان ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 7 تا 10 میں منافقین کے آپس میں خفیہ سرگوشیوں کا ذکر ہے اور شرارتوں کے منصوبوں پر گرفت کی گئی ہے اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ منافقین کی یہ سرگوشیاں، ان کی یہ چہم گوئیاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دوسرے رکوع میں آیت نمبر 11 تا 13 میں مسلمانوں کو مجلسی تہذیب کے آداب بتائے گئے ہیں کہ مجلس کے اندر تم نے کیسے بیٹھنا ہے، مجلس کے آداب کیا ہیں، اور ان برائیوں کو دور کرنے کا حکم دیا گیا جس میں پہلے لوگ اور اس وقت لوگ مبتلا تھے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی اہم شخصیت کے ہاں جائے تو وہاں جم کر بیٹھ نہ جائے، کیونکہ ایسی بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سبقہ پیش آتا تھا اور کئی ضروری کام روک جاتے تھے۔ تیسرے رکوع میں بتایا گیا کہ سچے اور مخلص لوگ مسلم معاشرے میں کون سے ہیں اور مخلص ہونے کا معیار بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتے، اللہ کی جماعت میں شامل ہونے کا شرف انہیں کو ہے اور انہی سے اللہ رب العالمین راضی ہے اور وہی فلاح پائیں گے۔ اس کے بعد سورہ حشر شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی یہ 59ویں سورت ہے، یعنی کہ 59 نمبر پر آتی ہے۔ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 3 رکوع اور 24 آیات ہیں۔ اس سورت کو بنی نذیر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سورت میں بنی نذیر کی جلاوطنی کا ذکر ہے اور ان کی ریشہ دبانی اور شرارتوں کی سزا تھی کہ ان کو جلاوطن کر دیا گیا جو مختلف اوقات میں وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ ابتدائی آیات میں لوگوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ یہود کا جو قبیلہ، ایک بڑا قبیلہ جس کی افرادی قوت مسلمانوں جتنی تھی اور جنگی سامان کا بھی ان کے پاس کوئی کمی نہ تھی، چند روز کے محاصرے کتاب نالا کا صدیوں کی آباد کی ہوئی بستی بغیر خون خرابے کے چھوڑ کر چلے جانا پر آمادہ ہو گیا، اور یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آزما ہوئے تھے۔ آیت نمبر 5 میں قانون جنگ کا یہ قاعدہ بیان کیا گیا کہ جنگی ضرورت کے لیے دشمن کے علاقے میں جو تخریبی کارروائی کی جائے وہ فساد فی الارض کی تعریف میں نہیں آتی۔ آیت نمبر 6 تا 10 میں بتایا گیا ہے کہ ان ممالک کی زمینوں اور جائیدادوں کا بندوبست کس طرح کیا جائے جو جنگ یا صلح کے نتیجے میں اسلامی حکومت کے زیر نگیاں ہیں۔ آیت نمبر 11 تا 17 تک منافقین کے رویہ پر تبصرہ کیا گیا ہے جو انہوں نے جنگ بنی نذیر کے موقع پر اختیار کیا تھا۔ آخری رکوع میں بتایا گیا کہ تقوی اور فسق میں کیا فرق ہے اور ایمان لانے کا اصل تقاضا اور اہمیت کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی 60ویں سورت ہے۔ اس میں 2 رکوع اور 13 آیات ہیں۔ مدینہ میں نازل ہوئی۔ سورت کی 10ویں آیت میں ہے کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں تو ان کا امتحان لیا جائے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ الممتحنہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں ایک صحابی حاتب بن ابی بلتعہ کہ اس فعل پر سخت گرفت ہوئی ہے جو انہوں نے اپنے اہل و عیال کو بچانے کی خاطر کی تھی۔ اگر وہ کوشش بروقت ناکام نہ ہو جاتی تو فتح مکہ کے موقع پر بڑی تباہی کا باعث بنتی۔
چنانچہ اس صورت میں تعلیم دی گئی ہے کہ مومنوں کا کفار کے ساتھ محبت اور دوستی کا تعلق خواہ وہ کسی غرض کے لیے ہو ناجائز ہے۔ اس صورت میں اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ مسلمان عورت کے لیے کافر شوہر حلال نہیں اور مسلمان مرد کے لیے کافر عورت جائز نہیں۔ یہ مسئلہ اس وقت بہت بے چیدگی پیدا کر رہا تھا جبکہ مکہ سے بہت سی مسلمان عورتیں ہجرت کر کے کسی نہ کسی طرح مدینہ پہنچ رہی تھی، اور اسی طرح مدینہ میں بہت سے مسلمان ایسے تھے جن کی بیویاں کافر تھی اور مکہ ہی میں رہ گئی تھی۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ جو عورتیں اسلام قبول کر لیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بڑی بڑی برائیوں سے بچنے کا عہد لیں جو عرب معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی، اور ان سے اقرار لیا جائے کہ وہ بھلائی کے ان تمام طریقوں کو اختیار کریں گی جن کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے، اور ان تمام طریقوں سے بچیں گے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے منع کیا۔ اس کے بعد سورہ صف شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی 61ویں سورت ہے، 61 نمبر پر آتی ہے۔ اس میں 2 رکوع اور 14 آیات ہیں، مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا مضمون غلبہ دین اسلام ہے، یعنی دین اسلام نے غالب آنا ہے، اللہ رب العالمین کا یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، دوسرے تمام مذاہب اس کے تابع ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کرنا پڑیں گی۔ سورت کا آغاز میں اہل ایمان کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان لوگوں پر ہوتا ہے جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ اللہ کو تو وہی لوگ محبوب ہیں جو رائے حق میں اپنی جانیں تک لڑا دے۔ درمیانی آیات میں بتایا گیا کہ یہود و نصارہ سے ساز باز رکھنے والے منافقین اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نور بجھنے والا نہیں ہے، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آیت نمبر 10 تا 13 میں اہل ایمان کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ کامیابی کی صرف یہی ایک راہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لائیں۔ آخری آیات میں مومنین سے کہا گیا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اللہ کی راہ میں ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح تم بھی اللہ کے مددگار بنو تاکہ کافروں کے مقابلے میں تم کو بھی ویسی ہی اللہ رب العالمین کی تائید حاصل ہو جیسے پہلے مومنوں کو حاصل تھی۔ اس کے بعد سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی 62ویں سورت ہے، اس میں 2 رکوع اور 11 آیات ہیں۔ یہ سورت 7 ہجری کے قریب مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں نماز جمعہ کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے رکوع میں یہودیوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے تورات کے احکام پر عمل نہ کیا اور آیات الہی کو جھٹلاتے رہے۔ اگر وہ واقعی اللہ کی چہیتی قوم ہے تو انہیں یقین ہوتا کہ اللہ کے ہاں بڑی عزت اور قدر و منزلت کا مقام محفوظ ہے۔ یہ لوگ اپنے کرتوتوں کے ہاں ذلیل و خوار ہوں گے۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے یوم سبت کے مقابلے میں مسلمانوں کو جمعہ کا دن عطا فرمایا اور یہ حکم دیا کہ جمعہ کے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں جو یہودیوں نے سبت کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بعد سورہ منافقین شروع ہوتی ہے۔ اس میں 2 رکوع اور 11 آیات ہیں، مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں منافقوں کا ذکر ہے جو منہ سے کچھ کہتے تھے اور دل کے اندر کچھ رکھتے تھے۔ سورت کے پہلے رکوع میں منافقین کے بارے میں بتایا گیا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں تو قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اس بات میں سچے نہیں ہیں۔ بتایا گیا کہ یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہیں۔ اس رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہاں کے لیے مغفرت کی کتنی دعائیں کریں، اللہ رب العالمین انہیں معاف نہیں کرے گا۔ دوسرے رکوع میں مومنوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد کو تم کو اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل نہ کریں، اور جو غافل ہو جائے گا وہی خسارے میں ہوگا۔ قبل اس کے کہ مہلت پوری ہونے کا وقت آ جائے، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اور سارے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین کی یہ سنت نہیں کہ وہ وقت پورا ہو جانے کے بعد کسی کو مزید مہلت دے۔ اس کے بعد سورۃ تغابن شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی 64ویں سورت ہے، اس میں 2 رکوع اور 18 آیات ہیں۔ تغابن کے معنی کمی ظاہر ہونے کے ہیں جو اعمال کے سلسلے میں انسان سے ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور عطار بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلی 13 آیات مکی ہیں، 5 آیات مدنی ہیں، مگر مفسرین کی اکثرت اسے مدنی قرار دیتی ہے۔ اس سورت کی پہلی 4 آیات میں تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر بتایا گیا کہ اللہ ہی اس ساری کائنات کا بادشاہ ہے، تمام اشیاء اسی کی تسبیح کر رہی ہیں، اس نے تم کو پیدا کیا، تمہاری صورت بنائی، پھر تم میں سے کوئی کافر ہوا اور کوئی مومن، اور آخری وقت تمہیں وہیں پر ڈٹنا ہے۔ اگلی 6 آیات میں ان سے خطاب کیا گیا ہے جو قرآن کی دعوت کو نہیں مانتے
اور اس کے بعد آخری آیات میں ان لوگوں سے خطاب ہے جو اس دعوت کو مانتے ہیں، انہیں یہ ہدایت دی گئی کہ دنیا کی ہر مصیبت اللہ کے حکم سے آتی ہے، جو ثابت قدم رہتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اسے سکون دیتا ہے۔ نیز مومن کے لیے اس کا مال اور اس کے اہل و عیال ایک بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ زیادہ تر انہی کی محبت انسان کو ایمان و اطاعت کی راہ سے منحرف کرتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو اپنے اہل و عیال سے ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں مال و دولت کو خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ طلاق شروع ہوتی ہے، اس میں 2 رکوع اور 12 آیات ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے، نکاح، طلاق اور عدت وغیرہ کے احکامات اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ باقی ضروری احکام ادا کرنے کے لیے یہ سورت نازل ہوئی۔ امام ابو بکر الجساس نے سورۃ طلاق کے ابتدائی 7 آیات کی روشنی میں طلاق، عدت اور رضا کے احکام پر مفید بحث کی ہے۔ اس سورت کے سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ جس نے سورۃ طلاق کی تلاوت کی وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فوت ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ تحریم شروع ہوتی ہے، اس میں 2 رکوع اور 12 آیات ہیں۔ اس کا نام تحریم اس واقعہ سے لیا گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں پیش آیا، یعنی واقعہ ایلا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے رویے کی وجہ سے ان سے ناراضگی اختیار کر لی تھی۔ اس سورت کا نزول 7 ہجری یا 8 ہجری کے دوران میں کسی وقت ہوا۔ سورت کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے۔ اس کے بعد اس موضوع کو بیان کیا گیا کہ حلال و حرام، جائز و ناجائز کی حد مقرر کرنے کے اختیار قطعی طور پر اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی انسان کسی چیز کو حرام و حلال نہیں کر سکتا۔ عام انسان تو درکنار خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا کوئی حصہ منتقل نہیں کیا گیا۔ حرام و حلال صرف اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہیں اور کرنے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انتہائی نازک مقام ہے۔ ایک معمولی بات بھی جو کسی دوسرے انسان کی زندگی میں پیش آئے تو چندہ اہمیت نہیں رکھتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اگر وہ پیش آئے تو وہ قانون کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے، کہ وہ قانون بن جاتا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کر دیا وہ قانون ہو گیا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں کوئی ایسی بات شامل نہ ہونے پائے جو منشا الہی کے مطابق نہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کا دینا بے لاگ ہے، یعنی ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کا وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے مستحق ہوگا۔ جس کا وہ مستحق ہے اللہ رب العالمین نے اس کو وہی دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ